علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر وضو کی 14 سنتیں ہم یاد کریں گے، لیکن میری آپ سے گزارش ہے، آپ نے اس کلپ کو پورا دیکھنا ہے، نہیں تو بشک آپ اس کو بند کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو جو چیز بیان ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئے گی۔ اچھا، بیان کچھ اور کیا جا رہا ہوگا، آپ کچھ اور سمجھیں گے، بعد میں آپ اس کو غور و فکر کے ساتھ سنیں گے تو آپ کہیں گے اچھا یہ مسئلہ تھا، میں سمجھا نہیں تھا۔ تو ایک تو یہی چیز ہوگی، تو توجہ کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ آپ نے جو ہے سننا ہے۔ بعض اوقات میری ویڈیوز تھوڑی لمبی ہوتی ہیں، اب دیکھیں نا، اگر میں جو توڑ پھوڑ کے ٹھیک ہے عام لوگوں کی طرح بس ایک جو ہے نا اپنے ویوز ٹھیک ہے اور ان چکروں میں پڑ جاؤں، یہ میرے بڑھتے رہیں، بس آگے جو کچھ بھی ہو، عوام جہاں بھی بھلے جائے تو ٹھیک ہے، تو اس میں تو پھر لوگ کر رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ زیر دیکھ رہے ہیں طرح طرح کی چیزیں، مطلب فضول قسم کی، اور بس وہی اپنے ویوز بڑھانا اور جو ہے نا دنیاوی معاملات میں آگے بڑھنا۔ آخرت کی کسی کو فکر نہیں ہے کہ آخرت میں بھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، آخرت کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی ہمیں کوئی خزانہ اکٹھا کرنا چاہیے۔ بس دنیا کے لیے ہم جو ہے نا وہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور جس کے لیے کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ دنیا بھی ادھر ہی رہ جائے گی، وہ دنیا میں کمایا ہوا مال ہی ساری وہ ادھر ہی رہ جائے گی۔ جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں تک مکمل جو ہے جو چیز کتابوں میں لکھی ہوئی ہے بحوالہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے جو ہے نا جب ترتیب کے ساتھ کوئی چیزیں بیان کی جائیں گی، ٹھیک ہو گیا، اس کا حوالہ بھی بیان کیا جائے گا، وہ حدیث ہے کس کتاب میں ہے کہاں ہے، تو پھر ظاہر ہے کلپ تھوڑا بڑا تو ہوگا۔ تو آپ دیکھیں نا کہ فضول اگر 10 12 20 گھنٹے کی چیزیں اگر کوئی دیکھ سکتا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اگر کوئی دیکھ سکتا ہے تو اگر وہ دین سیکھنے پہ آ جائے اور شیطان کو جلانے پہ آ جائے تو میں کہتا ہوں 6-7 منٹ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ 6-7 منٹ میں کتنا سیکھے گا، یہ جب وہ خود اس کو غور و فکر کے ساتھ سنے گا اور بعد میں وہ خود کہے گا کہ یہ میں 6 منٹ کے اندر جو چیز سیکھی ہے شاید میری پوری زندگی میں نہ سیکھی ہو۔ تو آپ نے اس کلپ کو پورا دیکھنا ہے، اور آئیے بلا تاخیر آپ اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو ہے نا میں نہیں چاہتا کہ مزید کلپ بڑا ہو، تو اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور آج وضو کی جو 14 سنتیں ہیں ان کو ہم یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وضو کی پہلی سنت ہے نیت کرنا۔ نیت، اب دیکھیں نا، خالی یہی نیت ہے، میں آگے دوسری سنت بھی آپ کو بیان کر سکتا ہوں کہ بسم اللہ پڑھنا، اور تیسری سنت ہے جو ہے نا دونوں ہاتھ پونچوں تک دھونا۔ اب میں اس کی تفصیل بیان نہ کروں، توجہ کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ آپ کو نہ سمجھاؤ، کھل کے نہ سمجھاؤ، تو پھر ظاہر ہے میرے اس کلپ بنانے کا مقصد نہیں ہے، تو اسی وجہ سے اب دیکھیں نا کلپ بڑا ہو جاتا ہے۔ اب نیت کرنی ہے تو نیت کیسے کرنی ہے، کس کے لیے کرنی ہے؟ تو آپ نے نیت اس طرح کرنی ہے کہ میں حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا جو سنت ہے وضو کی وہ ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور ساتھ اگر آپ بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیں گے تو جب تک آپ کا وضو رہے گا فرشتے آپ کے لیے اتنی دیر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ یہ 2 سنتیں ہوں گی۔ تیسری سنت ہے دونوں ہاتھ پونچوں تک دھونا، پونچے ان کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو دونوں ہاتھ پونچوں تک اچھی طرح دھونا۔ اب یہ 3 سنتیں ہوگی۔ چوتھی سنت ہے 3 بار مسواک کرنا، ٹھیک ہے۔ اب مسواک کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ تھوڑا لمبا ہے، وہ انشاءاللہ کبھی اگلے نیکسٹ کلپ میں انشاءاللہ میں بیان کر دوں گا، اس پر ایک باقاعدہ بناؤں گا ایک کلپ۔ اسی طرح 5واں ہے 3 چلو سے 3 کلی کرنا، 3 بار چلو بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے جی، یہ جو ہم ہاتھ میں پانی لیتے ہیں نا ایسے کر کے، اس کو بولتے ہیں چلو۔ تو 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا۔ روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کرنا، اگر روزہ ہے تو کلی کریں گے، اور روزہ نہیں ہوگا تو آپ غرغرہ بھی کریں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ 7واں ہے جی 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، 3 بار یہ ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت ہے۔ 8واں ہے داڑھی ہو تو احرام میں نہ ہونے کی صورت میں اس کا خلال کرنا۔ 9واں ہے ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا اس طرح کر کے۔ اسی طرح 10واں ہے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ اب پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنے کا سنت طریقہ، اب ظاہر میں یہاں بیان پھر وہ کروں
تو پھر کلپ لمبا ہوگا اور آپ اس کو پورا شاید نہ سنیں. تو فی الحال آپ یہ یاد کر لیں کہ دسویں جو سنت ہے وضو کی، وہ ہے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا. اس وضو سر کا اپنا معذرت، یہ جو ہے نا مسواک کرنے کا سنت طریقہ، داڑھی کا خلال، اور اس طرح ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال، یہ انشاءاللہ کسی ایک اگلے کلپ میں بیان میں کر دوں گا. اسی طرح پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا. اب دیکھیں اس کے اندر بھی وضاحت کی حاجت ہے. مسح تو کرنا ہے، میں نے بتا دیا. یہ کون آپ کو بتائے گا کس طرح کرنا ہے، سنت طریقہ کیا ہے؟ اب یہ بھی میں بیان کروں پریکٹیکل مسئلہ. اب اسی طرح 12واں ہے کانوں کا مسح کرنا. 13واں ہے فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی فرائض جو وضو کے 4 فرض ہیں ان میں ترتیب قائم رکھنا. پہلے آپ چہرہ دھوئیں گے، ٹھیک ہے، پھر آپ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھوئیں گے، پھر مسح کریں گے، پھر آخر پہ آپ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دیں گے. یہ آپ نے ترتیب قائم رکھنی ہے، یہ سنت ہے. اسی طرح 14واں ہے پے در پہ وضو کرنا، کہ ایک عضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا جو ہے اعضاء ہے وضو کے اندر جو دھونے والی چیز ہے دھو لینا. ویڈیوز میں انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو غسل کی جو سنتیں ہیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے. ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.